لیکن پاکستانی سیاست آپ نے یاد رکھنا ہے بہت بڑی نورا کشتی ہے. پاکستانی سیاست بہت بڑی نورا کشتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستانی سیاست میں تمام جو بڑے کھلاڑی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں سب ایک ڈیل میں انوالو رہے ہیں 2008 سے. یہ فیکٹ ہے. پھنسے ہوئے, انوالو نہیں, جو صحیح لفظ ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کو پھنسایا کسی اور نے تھا. باہر کی 2 غیر ملکی حکومتیں تھیں جنہوں نے پاکستان میں تمام کھلاڑیوں کو ایک ڈیل میں پھنسایا تھا. اس ڈیل میں ابھی تک جو مین کھلاڑی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ڈیل جو ہے اس میں تمام بڑے سیاستدان بھی ہیں, سب نہیں, لیکن جو بڑے سیاستدان ہیں وہ اس ڈیل میں ہیں. اور اس ڈیل میں فوج بھی ہے. یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. اس ڈیل میں فوج بھی تھی اور بڑے سیاستدان بھی ہیں. اچھا, یہ ڈیل جو ہے خفیہ ہے. یہ ڈیل ابھی تک اس کی جو تفصیلات ہیں میں بڑے وثوق سے کم اتنا کہہ سکتا ہوں, اور بہت سے لوگ کہتے بھی آ رہے ہیں کہ اس ڈیل جو ہے خفیہ ہے, لیکن اس کے کچھ بڑے ہیں. کچھ بڑے ہیں. کون بڑے ہیں؟ وہ بڑے ہیں, کچھ بڑے ہیں جن کو اس ڈیل کی تفصیلات کا پتہ ہے, لیکن یہ سب کو نہیں پتا. ضروری نہیں ہے کہ ان کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یا کچھ اداروں کے اندر بھی سب کو پتا ہو. تو یہ ایک ڈیل ہے, ڈیل کے بہت سارے حصے ہیں. اچھا, یہ حصے پچھلے 7-8 سالوں کے اندر اس کے بیشتر حصے ایک طرح سے ختم ہو گئے, یعنی بتدریج ختم ہو گئے, لیکن کچھ اہم حصے باقی رہ گئے ہیں. اس کے اہم حصے 2 ڈیل کے کیا شرائط ہیں اس کے اندر. اچھا, یہ ڈیل اب آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ میرا اشارہ این آر او کی طرف تھا, اور یہ این آر او جو جنرل مشرف صاحب نے خود اپنے پیروں سے چل کے گئے تھے, اور امریکیوں کے کہنے پہ کہا جاتا ہے کہ ڈک چینی, اب تو 2-3 کتابیں بھی آ چکی ہیں, امریکہ میں بھی پبلش ہوئی ہیں, پاکستان میں بھی ہوئی ہیں, جس کے اندر تفصیلات کچھ نہ کچھ آ گئی ہیں. امریکہ یہ آئیڈیا تھا کہ ایک حکومت چلے گی پاکستان کے اندر جہاں پہ صدر مشرف ہوں گے اور وزیر اعظم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ہوں گی, اور اس طرح ایک لبرل گورنمنٹ جو ہے چہرہ ہوگا حکومت پاکستان کا, اور یہ پاکستان اس طرح چلے گا. لیکن کچھ اور شرائط بھی تھے, بہت سارے تھے. اس میں سے 2 شرائط جو ہیں اب 8-9 سالوں میں کلیئر ہو گئے ہیں. 2 شرائط یہ تھے کہ جو بھی حکومت پاکستان میں آئے گی, جو بھی آئے گی, وہ 2 کام ضرور کرے گی. وہ ایک یہ کہ جمہوریت چلے گی, اس میں فوج بھی مداخلت نہیں کرے گی, اور جمہوریت کوئی بھی سیاسی پارٹی جو اپوزیشن میں ہوگی وہ رولنگ سیاسی جماعت کو کے پیر نہیں کھینچے گی, حکومت نہیں گرائے گی. تو سب کمیٹڈ ہوں گے کہ جمہوریت پاکستان میں چلے گی. اور نمبر 2, بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں ہر صورت میں. اور یہ ایک ایکسپلینیشن ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کتنا بھی افغانستان کر لے, کتنا بھی بھارت کر لے, اور نواز شریف صاحب نہیں بولیں گے ان کے خلاف. ہاں, نواز شریف صاحب سرتاج عزیز صاحب سے کہہ دیں گے کہ بولیں, اسحاق ڈار صاحب سے کہہ دیں گے, چودھری نثار صاحب سے کہہ دیں گے کہ بولیں, اپنی وزارت خارجہ سے کہیں گے کہ وہ بولے, لیکن وہ خود نہیں بولیں گے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ تھی. اور اگرچہ نواز شریف صاحب خود اس ڈیل کا حصہ نہیں تھے, کیونکہ اس ڈیل کے اندر پیپلز پارٹی تھی, اس میں آرمی کی طرف سے اس وقت آرمی چیف جنرل مشرف تھے, امریکہ کی طرف سے کئی لوگ تھے, برطانیہ کی طرف سے مارک لائل گرانٹ تھے. یہ برطانوی ڈپلومیٹ ہے, یہ برطانوی ڈپلومیٹ بڑے مزیدار ہیں. اور میں تحریک انصاف کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کا جو لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, اسلام آباد لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے تھے نومبر میں, اگر اس کو کسی نے خراب کیا ہے تو بہت بڑا شک ہے کہ وہ مارک لائل گرانٹ نے کیا ہے. مارک لائل گرانٹ برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ابھی کچھ عرصے پہلے تک, ابھی کوئی 1-2 مہینے, ابھی ریٹائرمنٹ انہوں نے لی ہے, ریٹائرمنٹ نہیں, ریزائن کیا شاید انہوں نے. مارک لائل گرانٹ عمران خان صاحب کا جو لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اسلام آباد کا, اس سے 9 دن پہلے اسلام آباد آئے, اور یہ تصویریں دیکھیں, ان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے, اور اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی, دونوں سے ملاقات ہوئی. اور اس کے 9 دن بعد مسٹیریسلی عمران خان صاحب نے, ساری دنیا باہر اکٹھی ہوئی تھی, بنی گالہ کے باہر تھی, افراتفری کا عالم تھا پاکستانی سیاست کے اندر, دنیا منتظر تھی, شیخ رشید صاحب بائک پہ تھے, پنڈی گھوم رہے تھے, اور ساری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ گیٹ کھلے گا اور عمران خان صاحب بنی گالہ کے گھر سے نکلیں گے
اور عمران خان صاحب نہیں نکلے. مارک لائل گرانٹ کہ پاکستان آنے کے 9 دن بعد عمران خان صاحب نہیں نکلے, جمہوریت بھی بچ گئی اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا. تو پاکستانی سیاست جو ہے بہت بڑی نورہ کشتی ہے, اور اس نورہ کشتی میں پھر میثاق جمہوریت ظاہر ہے, اور اس کے اندر جو ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے, دیکھیں ظلم ہے 2 بڑی سیاسی جماعتیں کہنا, کیونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر سارے لوگوں کو نہیں پتا تفصیلات کا, لیکن کم از کم سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں دونوں کے, نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے 90 کی دہائی کی جو سیاست تھی اس کے برعکس یہ والی جو دہائی 10 سال گزرے ہیں, تقریباً 9 سال ہو رہے ہیں 2007-8 سے, اس میں انہوں نے اپنی نورہ کشتی جاری رکھی. 90 کی دہائی کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نچاتی رہی سیاستدانوں کو, اور اس دہائی میں سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گھمایا ہے. یہ فیکٹ ہے, گھمایا ہے. اس دفعہ آپس کی سیاست کشمکش جو بھی ہو, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں لکھے گئے کہ وہ موقع دیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ سیاست کرے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ پچھلے 8 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کریے کہ جمہوریت چلے واقعی, اور گولڈن اپرچونٹیز آئی تھیں کہ جنرل کیانی, جنرل راحیل شریف, جنرل قمر باجوہ کے دور میں ابھی تک نہیں آئی ایسی کوئی اپرچونٹی, لیکن جنرل کیانی کے دور میں اور جنرل راحیل شریف کے بے شمار لیجیٹمیٹ اپرچونٹیز آئیں, بڑی زبردست اپرچونٹیز کی فوج مداخلت کر سکتی تھی, فوج نے نہیں کی. تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ چلو انہوں نے بھی نہیں کی. لیکن یہ ہے پاکستانی سیاست کی نورہ کشتی.